بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله المولانا العظيم. آپ ان پر تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب میں سے، اور آپ نماز قائم کریں، اور بے شک جو نماز ہے وہ روکنے والی ہے بے حیائی اور برائی سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے نتیجے میں انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، اس کے اندر بڑی قوت ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور تم بحث نہ کرو اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، سوائے اس کے اچھے انداز میں، الا الذین ظلموا منہم، سوائے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، اور ان سے کہو کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، وانزل الیکم، اور جو تم پر نازل کی گئی، وإلہنا وإلہکم واحد، وقولوا آمنا، اور کہو کہ ہم تو مانتے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی، وإلہنا وإلہکم واحد، اور ہمارا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان صرف ایک فرق ہے، ہم تمہاری بھی کتابوں کو مانتے ہیں، اپنی بھی کتابوں کو مانتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا رب ایک ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم پر جو نازل ہوا تم اسے نہیں مانتے، اور ہمارے پیغمبر کو تم نہیں مانتے۔ ہماری طرف سے کمی نہیں ہے، تمہاری طرف سے کمی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو اتارا، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، بس جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان لوگوں میں سے یعنی یہ مکہ والے بھی، مَن يُؤْمِنُ بِهِ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں جھگڑتے ہماری آیات میں مگر نافرمان اور کافر۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اور آپ اس سے پہلے کتاب پڑھنے والے نہ تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنے والے تھے، إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور سچائی پر دلیل دی جا رہی ہے کہ آپ اس سے پہلے نہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور نہ لکھنا جانتے تھے۔ اگر پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو یہ لوگ شک میں پڑ سکتے تھے کہ آپ نے کہیں سے پڑھ کر یہ چیزیں لے آئے، لیکن آپ تو چونکہ پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے وہ شک کی گنجائش اب ہے ہی نہیں۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو روشن نشانیاں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے دلوں کے لیے جن کو علم دیا گیا ہے، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات میں وہی جھگڑتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہ کوئی نشانی اتری اس پر اس کے رب کی طرف سے۔ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے کہ جو نشانیاں تم مانگ رہے ہو وہ اللہ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ان کو سنائی جاتی ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، تو اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا، تو کہہ دیجیے اللہ ہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔
یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور کفر کرتے ہیں اللہ پر، اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان پانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ جلدی مچاتے ہیں عذاب میں، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر وقت مقرر نہ ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب ان پر آ پہنچتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک قاعدہ، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو اتنے تاولے ہو گئے ہیں اور اتنا جلدی مچا رہے ہیں کہ وہ ان پر آ چکا ہو۔ اور یہ ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے قانون پر چلتا ہے، ان کی خواہشات پر نہیں چلتا۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور البتہ جب وہ آئے گی تو اچانک آئے گی، وہ گھڑی، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، ان کو پھر تیاری کا موقع نہیں ملے گا، سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ جلدی مچاتے ہیں عذاب میں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور دوزخ گھیر رہی ہے ان کافروں کو۔ وَيَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور جس دن گھیر لے گا انہیں عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے، وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اپنے اعمال کا نتیجہ۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو، ان ارضی واسعہ، میری زمین کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، تو تمہیں چاہیے کہ میری بندگی کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم میری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور بھلے کام کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ان کے لیے جنت میں بالا خانے بنائیں گے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، تو بہت ہی بہتر اجر ہے کام کرنے والوں کے لیے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں، جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں کرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں یہ بھٹک رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے اپنا رزق کشادہ کر لیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ کم کر دیتا ہے، ناپ تول کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ یقدر اللہ کا مطلب تنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ ناپ تول کر دینا ہے اس کی ضرورت کے مطابق۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ کس نے اتارا آسمان سے پانی اور اس کے ذریعے زمین کو دوبارہ زندگی بخشی اس کی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، اور دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے۔ وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور آخرت کا دن ہی اصل میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لو كانوا يعلمون، اگر ان کو یہ بات سمجھ آتی۔ فاذا ركبوا في الفلك، جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاهم من البر،
لیکن جب ہم انہیں نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف اذا هم یشرکون تو یہ شرک کرنے لگتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم تاکہ یہ انکار کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے ولیتمتعوا اور یہ مزے اڑاتے ہیں فسوف یعلمون تو ان قریب جان لیں گے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے گھر کو اس حرم کو امن کی جگہ بنایا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اور انسانوں کو اچک لیا جاتا ہے اغوا کر لیا جاتا ہے اس کے ارد گرد ان جو ہی حرم کی حدود سے باہر نکلے انسان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں کوئی بھی آ کر اسے اچک لے گا اغوا کر لے گا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ تو اس کے باوجود یہ باطل پر یقین رکھتے ہیں وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے او كذب بالحق لما جاء اور یہ جھٹلائے حق کو جب کہ وہ آ جائے أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ تو کیا جہنم بسنے کی جگہ نہیں ہے منکروں کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اور جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کے راستے خود بناتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ ایسے نیکوکاروں کے ساتھ ہے تو یہ دلیل دی جا رہی ہے نا کہ حرم میں امن ہے تو اللہ کے دین میں امن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے ہے سورہ الروم سورہ الروم جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کی ابتدا ایک پیشن گوئی سے ہوئی جس دور میں یہ سورت نازل ہو رہی تھی اس دور میں دنیا کے اندر 2 سپر پاورز تھیں ایک رشیا یعنی اس کی فارسی ایران اور دوسری تھی رومن امپائر ایرانی سلطنت اور رومی سلطنت اور ابتدا میں ان کے درمیان بڑے اچھے تعلقات تھے روم کے اندر بغاوت ہوئی اور جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کو بڑی بے دردی سے ختم کر دیا گیا اور اس کے بچوں کو بھی اور وہاں ایک شخص نے فوکاس اس کا نام تھا غالباً اس نے اقتدار سنبھال لیا تو جو سابقہ بادشاہ تھا جسے قتل کیا گیا تھا اس کے ایرانی بادشاہ خسرو پرویز سے بہت اچھے تعلقات تھے تو خسرو پرویز نے اس کا بدلہ لینے کے لیے روم پر حملہ کر دیا اور اس طرح روم اور ایران کی جنگ چھڑ گئی اور اس میں ایرانیوں کو فتح حاصل ہونی شروع ہو گئی ایرانیوں کے قدم آگے بڑھے انہوں نے اپنے شہر فتح کرنے شروع کر دیے اتنے میں جو روم ہے اس کے اندر وہاں کے جو ایلیٹ کلاس ہے اور وہاں کی جو کنیسہ ہے وہ لوگ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حبشہ کا اس وقت جو بادشاہ تھا اس سے مدد چاہی اس نے ان کی مدد کی اور وہ جو شخص فوکاس تھا اس پر انہوں نے قابو پا لیا اسے قتل کر دیا اور دوبارہ ایک نیا بادشاہ اپنے لیے بنا لیا ہرقل اور پھر ایران کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی اب تمہارا بادشاہ بدل گیا ہے تم نے جس کا بدلہ لینا تھا وہ لے بھی لیا ہے تو اب جنگ ختم کر دو تو ایرانیوں نے کہا نہیں اب یہ آتش پرستی اور صلیب کی لڑائی ہے اور اب یہ ہمارا مذہبی جنگ ہے اب ہم جنگ نہیں روکیں گے یہاں تک کہ روم کو ختم نہ کر دیں اور بالآخر وہ بڑھتے بڑھتے انہوں نے یروشلم پر بھی حملہ کر دیا اور وہ جو صلیب ہے جس پر حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی تھی وہ بھی اٹھا کے لے گئے اور روم کی بہت بری حالت تھی اور وہ ہار رہا تھا اور قدم اس کے پیچھے چل رہا تھا اس کی جب خبریں آتی تھی مکہ میں تو مسلمانوں کی دلچسپی ہوتی تھی اور مسلمانوں کی ہمدردیاں ہوتی تھی عیسائیوں سے اس لیے کہ وہ اہل کتاب ہیں
اور مشرکین کی دلچسپی اور ہمدردی ہوتی تھی ایرانیوں سے، اس لیے کہ وہ مجوس ہیں، آتش پرست ہیں۔ تو اس دوران جب کہ روم ہار رہا تھا، یہ آیات نازل ہوئی۔ فرمایا الف لام میم غلبت الروم، مغلوب ہو گئے ہیں رومی، فی ادن الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن اس شکست کے بعد ان قریب وہ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند برسوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، اور اللہ ہی کے لیے ہے سارے کام کا حکم، اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان بھی خوشیاں منائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، جس کی وہ چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ اب مشرکین نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ وہ تو ہار رہے ہیں، وہ تو بھاگ رہے ہیں، وہ تو اپنے شہروں کو چھوڑ رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ جیتیں گے۔ تو ایک مشرک تھا، اس نے نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق سے اس پر شرط لگائی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے کہا کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب نہ آئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر آ گئے تو تم دے۔ اس وقت کا یہ اصل میں یہ اس دور کی بات ہے جب شرط حرام نہیں ہوئی۔ اس کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا قرآن میں بضع سنین کا لفظ ہے، اور بضع کا لفظ 9-10 تک استعمال ہوتا ہے، 3 سے لے کر 10 تک۔ تو آپ ایسا کرو کہ شرط کی مدت بڑھا دو اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دو۔ تو پھر نئی شرائط پر یہ شرط بنی کہ 9 یا 10 سال میں اگر رومی غالب آ گئے تو وہ 100 اونٹ دے گا، اور اگر نہ آئے تو حضرت ابوبکر 100 اونٹ دیں گے۔ 10 سال بعد اللہ نے کیا کہ روم نے بھی ایران کو فتح کر لیا اور اپنے مقبوضات چھڑا لیے، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو بھی فتح دے۔ تو وہ شخص تو مر چکا تھا، اس کی اولاد آئی، اور انہوں نے 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کیے۔ اب شرط کی حرمت کا حکم آ چکا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ان اونٹوں کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ان سے تو لے لو، لیکن اپنے پاس نہ رکھو، صدقہ کر دو۔ تو وہ انہوں نے ان سے لے لیے، اور تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ دشمن سے اگر کوئی آپ نے معاہدہ کیا ہے تو اس کا مال لے لینا چاہیے اس سے، اور اگر وہ جائز نہیں ہے تو اسے صدقہ کر دیں، لیکن اس کی قوت کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے اسے۔ وعد اللہ، اللہ کے وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے اوپر کی ظاہری چیزیں جو نظر آتی ہیں ان کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ هم غافلون، اور آخرت کے بارے میں غفلت میں ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ دھیان نہیں دیتے اپنے آپ میں، ما خلق اللہ فی السماوات والارض، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں زمین میں، وما بینہما، اور اس کے درمیان، الا بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، واجل مسمى، اور ایک مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے، وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، لیکن انسانوں کی اکثریت اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتی ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان سے پہلوں کا، کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے قوت میں زیادہ تھے، وآثاروا الارض، اور زمین میں انہوں نے اچھے آثار چھوڑے تھے، وعمروها، اور اس کو بسایا تھا، اکثر مما عمروها، ان سے زیادہ اچھا بسایا تھا، وجاءتهم رسلهم، اور ان کے پاس آئے رسول بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فما كان الله ليظلمهم، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔
ثم عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، پھر کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برا کام کیا اور اسی واسطے انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اور وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر اسے دہراتا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جب وہ ساعت قائم ہوگی تو مایوس ہو جائیں گے مجرم۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور ان کے جو شرکاء ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہوں گے شفاعاء سفارش کرنے والے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کریں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور جس دن وہ ساعت قائم ہوگی، گھڑی آ جائے گی، اس دن یہ لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ باغات میں ہوں گے اور وہاں ان کی آؤ بھگت ہوگی، مہمان ہوگی۔ ویسے حبر یحبرون کا مطلب ہے ان کی وہاں، یعنی وہ ایسی محفلیں ان کے لیے سجائی جائیں گی جس میں وہ انجوائے کریں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو منکر ہوئے اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بس پاک ہے اللہ کی ذات جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے حمد آسمانوں اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور رات کے پچھلے وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم دوپہر کرتے ہو۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے، ویخرج المیت من الحی، اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور زمین کو زندگی دیتا ہے موت کے بعد، وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تمہیں نکالے گا۔ ومن آیاتہ، اور اس کی آیات میں نشانیوں میں، ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اب تم انسان ہو پھیلتے جا رہے ہو، تمہیں انسان بنایا اور تمہیں زمین میں پھیلا دیا۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، لتسکنوا الیہا، تاکہ ان سے چین حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی، ان فی ذلک لآیہ، اور اس میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو دھیان دیتے ہیں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، یعنی ان کے لیے نشانی ہے خلق السماوات والارض، تخلیق میں آسمان اور زمین کے، واختلاف السنتکم، اور ان کے لیے نشانی ہے زبانوں کے اختلاف میں، والوانکم، اور رنگوں کے اختلاف میں، ان فی ذلک لآیات للعالمین، اور اس میں نشانیاں ہیں علم رکھنے والوں کے لیے۔ اب آدم کی اولاد ہے نا، سب آدم کی اولاد ہے، اور آدم اور حوا دونوں ایک ہی زبان بولتے ہوں گے نا؟ ہاں وہی، یعنی ہونی چاہیے تھی ایک زبان اور ایک رنگ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے انہیں مختلف رنگوں میں، مختلف زبانوں میں، یعنی پوری دنیا کی تو آپ چھوڑ دیں، ایک ملک میں سینکڑوں زبانیں ہوتی ہیں۔ ہمارا اصل میں اگر آپ پنجاب لے لیں تو ہر 35 کلومیٹر بعد لہجہ بدل جاتا ہے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کے وقت، والنہار، اور دن میں، وابتغاؤکم من فضلہ، اور دن میں اس کی فضل کا تلاش،
ان فی ذلک الآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ یوریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو، یعنی ڈر لگتا ہے کہ گر گئی تباہی لائے گی، اور امید اس کے لیے کہ اس کے بعد بارش برسے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے پانی اتارتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے بعد زمین کو رویدگی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے بعد موت کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، تو اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کو۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ کھڑا ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے، یعنی کوئی ستون نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں، بغیر اس کے یہ کھڑے ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوا، پھر جب وہ انہیں بلائے گا ایک ہی بار، من الارض اذا انتم تخرجون، تو تم اس سے نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہ ذات جس نے ابتدا کی خلق کی پھر اسے دہراتا ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے آسان ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اس کی شان بہت بلند ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے حکمت والا۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، وہ تمہیں مثال دیتا ہے خود تمہارے اندر کی، هَل لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا جو تمہارے ہاتھ میں تمہارے نوکر ہیں، تمہارے غلام ہیں، باندیاں ہیں، کیا تم انہیں اپنے رزق میں برابر کے شریک ٹھہراتے ہو؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور ان سے ایسا ڈرتے ہو جیسے آپ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، وہ اپنی بات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل رکھو۔ تم میں سے کوئی اپنے غلام سے ڈرتا ہے؟ یا تم میں سے کوئی اپنے غلام کو اپنے جائیداد میں حصہ دیتا ہے؟ تم سب غلام ہو، بندے ہو، تو اللہ تم سے کیوں ڈرے گا؟ اور تم سب بندے اور غلام ہو تو اللہ تمہیں اپنے ساتھ شریک کیوں ٹھہرائے گا؟ اپنے موقع پر یہ کرتے نہیں ہو، اللہ سے تمہیں اس کی توقع ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، لیکن اتباع کی ان لوگوں نے جو ظلم کرتے ہیں اپنی خواہشات کی بغیر علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کون سمجھائے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ فاقم وجهک للدین حنیفا، بس آپ اپنا چہرہ یکسو رکھیں اس دین کی طرف۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ اپنے بنائے ہوئے کو تبدیل نہیں کرتا۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، سیدھا راستہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، سب رجوع کریں گے اسی کی طرف۔ واتقوا، اور اسی کا تقوی اختیار کرو۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ ولا تکونوا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے بھی نہ ہو جاؤ جنہوں نے پھوٹ ڈال دی اپنے دین میں۔ وکانوا شیعا، اور وہ فرقے ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے پاس جو اس کے ہے اس پر خوش ہے، اپنے آپ کو سچ اور حق پہ سمجھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب انسانوں کو پہنچتی ہے ضر، کوئی سختی، دعوا ربهم منیبین الیہ، تو پکارتے ہیں اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، پھر جب ہم انہیں چکھاتے ہیں اپنی رحمت، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو ان میں سے ایک فریق اپنے رب کا شریک بنانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم،
کہ منکر ہو جائیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، فتمتعوا، سو مزے لوٹو، فسوف تعلمون، قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے، فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون، تاکہ وہ دلیل یہ بول رہی ہو کہ یہ شریک ٹھہراتے ہیں اس دلیل کی بنیاد پر۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم انسانوں کو رحمت سکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان پر آ پڑے کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اولم يروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ناپ توڑ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، تو اس میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل، فآت ذا القربى، اور پھر دو اپنے عزیز رشتہ داروں کو ان کا حق، اور مسکین کو اس کا حق، اور مسافر کو اس کا حق۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اور یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی چاہت چاہتے ہیں، اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں، اللہ کی ذات اور اس کی وجہ کریم کو چاہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہی کامیاب ہیں۔ آج باقی حقوق کی بات ہوتی ہے، مسافر کا حق لوگ بالکل بھول گئے۔ پہلے زمانوں میں کوئی مسافر آ جاتا تھا نا، تو لوگوں کو یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ ہمارا مہمان ہے اور اس کا حق ہے ہم پر، کہ بلکہ فقہا تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بستی میں مسافر چلا جائے اور وہ اس کی میزبانی نہ کرے، تو وہ اپنے بقدر ضرورت ان سے زبردستی لے سکتا ہے کھانے پینے کا سامان، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن نہیں ہوتا ہے نا جی، ہاں گھنٹے میں 8 گھنٹے میں نیو یارک پہنچ جاتا ہے۔ وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس، اور جب تم دیتے ہو سود تاکہ بڑھتا رہے لوگوں کا مال، فلا يربو عند اللہ، تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتيتم من زکاة تريدون وجه اللہ، اور جب تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضامندی کے لیے، فأولئک هم المضعفون، تو یہ اللہ کے ہاں بڑھتا چڑھتا ہے۔ اب یہاں ظاہر کے بالکل خلاف بات کی جا رہی ہے۔ بظاہر تو سود بڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے سود نہیں بڑھتا، اور زکوٰۃ دیتے تو آپ کا مال گھٹتا ہے، اللہ کہتا ہے گھٹتا نہیں ہے، یہ بڑھتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ آج ہی شریعت کورٹ نے سود کے خلاف جو پٹیشن تھی اس پر فیصلہ دیا ہے کہ سود حرام ہے، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ 5 سال کے اندر اندر متبادل اسلامی بینکاری ملک میں رائج کرے۔ یہ پاکستان کے آئین اور دستور کا تقاضا ہے، تو الحمدللہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ اس میں یہ میں تو سمجھ ایسے فیصلے مطلب ہے آپ گھڑی میں مطلب اچھی چیز کو کس طرح مکس کر سکتے ہیں، پہلے سسٹم کو دیجیے۔ نہیں، وہ یہی تو انہوں نے کہا نا، انہوں نے یہ کہا کہ 5 سال کے اندر سسٹم بنائے۔ سسٹم لیکن پورا فور سسٹم اگر نہیں نہ ہوگا، اسلام جو ہے نا اس کی آپ تھوڑا سا فکر کریں نا، تو یہ ایک بڑا آئیڈیل سوسائٹی ہے کے اوپر یہ ہوتا ہے۔ اب آئیڈیل سوسائٹی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں نے بنایا، انسان تب بنائیں گے جب ان کے دل جو ہے نا فیصلہ آیا ان آواز اٹھائیے، آج ہاں آواز ہے کہ 77 کے وچ آواز اٹھی۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں جلا بخشے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تو تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو یہ کام کرے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو تم کرتے ہو، وہ اللہ۔
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری پر فساد پھیل گیا انسانوں کے اپنے ہاتھوں، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ ہم چکھائیں بعض لوگوں کے اعمال کا، یعنی بعض کو بعض کے اعمال کا مزہ۔ اب دیکھیں پیچھے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، تمہارے شریکوں میں سے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، پاک ہے، بلند اور بالا تر ہے اللہ اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ تو جب اللہ کو شرک نقصان نہیں دے رہا تو اللہ نے منع کیوں کیا؟ اس کا جواب دیا ظہر الفساد فی البر والبحر، تمہارے شرک سے خود تمہیں نقصان ہے، زمین میں خشکی اور تری میں فساد پھیلتا ہے، کائنات سنکرونائز نہیں رہتی۔ دیکھیں کائنات کا ایک سسٹم ہے، سورج، چاند، ستارے سب پابند ہے اللہ کے حکم کے۔ اس دنیا میں بھی اللہ کا حکم نافذ ہو جائے گا تو یہ ہم آہنگ ہو جائے گی پوری کائنات سے، اور یہ پھر بہترین طریقے سے چلے گی۔ لیکن کائنات ایک راستے پہ چل رہی ہے اور اس زمین کا نظام دوسرے راستے پہ چل رہا ہو، اور ایک بناؤ کئی جگہوں پر مختلف نظام چل رہے ہو، تو یہاں فساد ہوگا اور اس کا نقصان تمہیں۔ تو تمہارے فائدے میں ہے کہ تم اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، شرک چھوڑ دو، اللہ کی بات مانو۔ قل سیروا فی الارض، تو کہہ دیجئے کہ سیر کرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر لوگ وہ شرک کرنے والے۔ فاقم وجہک للدین القیم، اور سو اپنا چہرہ ٹھیک رکھیے، سیدھا رکھیے اس دین کے لیے جو سیدھا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا مرد له، اس دن سے پہلے جس دن پھر کوئی واپس نہیں کرے گا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون، اور یہ لوگ اس دن جدا جدا ہوں گے۔ من کفر علیہ کفرہ، جو منکر ہوا تو اس پر اس کے کفر کا وزن پڑے گا، ومن عمل صالحا فلانفسہم، اور جو نیک کام کرے گا تو اس کی جو جزا ہے وہ اسے ملے گی، یمہدون، اور وہ اسے ہی سنوارتے رہیں گے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دیا جائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کیے، من فضلہ، اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، ان یرسل الریاح، یہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، مبشرات، خوشخبریاں دینے والی، ولیذیقکم من رحمتہ، تاکہ چکھائیں تمہیں اپنی رحمت، ولتجری الفلک بامرہ، اور تاکہ چلائیں کشتیوں کو اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم حق یعنی شکر گزار بنو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور ہم نے بھیجا ہے اس سے پہلے، آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو، اِلیٰ قومہم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم، بس وہ گئے ان کے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فانتقمنا من الذین اجرموا، تو جو گناہ گار تھے ان سے ہم نے بدلہ لیا، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہمارے اوپر حق ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو چلاتا ہے ہوائیں، فتثیر سحابا، پھر وہ لے اڑتی ہیں بادلوں کو، ویبسطہ فی السماء، پھر پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، اور پھر وہ تہ درتے ہو جاتے ہیں، فتری الودق، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے ودق یعنی بارشمی قطرے، یخرج من خلالہ، اس کے درمیان سے وہ بارش نکلتی ہے، قطرے نکلتے ہیں، فاذا اصاب بہ من یشاء، بس جب وہ پہنچتی ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی جہاں وہ چاہتا ہے بارش برسے وہاں برستی ہے، من عبادہ، اس کے بندوں پر، اذا ہم یستبشرون، تو وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے یہ لوگ، أَن يُنَزِّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، یہ سب نا امید تھے، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط کا زمانہ تھا،
تو یہ سب نا امید تھے، لیکن بارش برس پڑی تو اب ان کے چہرے جگمگا اٹھے ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو دیکھو اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو، کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو موت کے بعد، ان ذلک لمحیی الموتى، اسی طرح وہ زندہ کرے گا مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کو بار بار پڑھنے کے بعد کیا کوئی شخص اس کے ذہن میں ذرہ برابر بھی اس کا امکان رہ جاتا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ اب دیکھیں نا، یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے ہمیں ایمان کی، ہاں یہ ہم سوچ سکتے ہیں ہاں تو وہ ختم اللہ ہو رہا ہے جن کے دلوں پر وہ یہی تو بات ہے، بار بار دہراتا ہے اللہ کہ دیکھو وہ موت میں نے لگائی ہے، وہ نہیں۔ ہاں، لیکن جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے اور جس کو وہ قرآن پڑھنے کے بعد پھر ایک رتی برابر اس کے ذہن میں شرک کا اگر کوئی ہے نا تو وہ دور نہ شرک اپنی جگہ پکڑ سکتا ہے اور نہ یہ کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائے، ایسے ان چیزوں کی جڑ ماری جاتی ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَآهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم بھیجیں ایک ہوا پھر دیکھیں کہ وہ کھیتی کو زرد پڑ گئی تو لگیں گے اس کے پیچھے ناشکری کرنے، یعنی ہوا کے نتیجے میں ان کی کھیتی تباہ ہو جائے تو یہ ناشکری کرنی شروع کر دیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں، الدعاء پکارنا، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چل رہے ہو، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ، اور آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے، عن ضلالتہم، اگر وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ اسی کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات پر اور وہ مسلمان ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں کمزوری کے بعد پیدا کیا، کمزوری سے پیدا کیا، یعنی تم کمزور تھے جب تمہیں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اور پھر ایک موقع آئے گا کہ قوت کے بعد تمہیں ضعیف کر دے گا، وشیبہ، اور تم پر بڑھاپا طاری کر دے گا، یخلق ما یشاء، جیسے چاہتا ہے وہ بناتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ سب جانتا ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قائم ہوگی وہ گھڑی تو قسمیں کھائیں گے یہ مجرم، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ ہم تو ایک گھنٹہ بھی نہیں رہے، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، یہ اسی طرح الٹے جا رہے ہیں۔ اب رہے ہوں گے 70 سال، 80 سال، 100 سال، اور 100 سال 80 سال اس کے جو ان کے گناہ ہوں گے وہ پہاڑوں جتنے ہوں گے، تو اور تو کسی نے سوچے گا نہیں، تو کہیں گے جی ہم تو گھنٹہ بھر رہے اس میں یہ کیسے ہو گیا؟ وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، والایمان، اور ایمان دیا گیا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تو وہ کہیں گے کہ تمہارا ٹھہرنا اللہ کی کتاب میں موجود ہے جی اٹھنے کے دن تک، فہذا یوم البعث، اور آج جی اٹھنے کا دن ہے، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں رکھتے علم، فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا، تو اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان گناہگاروں کا، معذرتہم، ان کی معذرت کا، معذرت کریں گے، ولا هم یستعتبون، اور یہ منانا چاہیں گے، توبہ کریں گے تو نہ توبہ کا نہ معذرت کا کسی چیز کا انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور لوگوں کے لیے ہم نے اس قرآن میں کئی مثالیں بیان کر دی ہیں، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ، تو اگر آپ ان کے پاس لائیں بِآیَةٍ، کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ،
تو جو کفر کرنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، اس طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں جو ایمان لانے والے، جو علم رکھنے والے نہیں ہیں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بس صبر کیجئے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور آپ کو وہ لوگ ہلکا نہ کر دیں جو ایمان لانے والے اور یقین لانے والے نہیں۔ آپ مضبوطی سے، ثابت قدمی سے کھڑے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ لقمان۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ایک سچی کتاب کی۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک هم المفلحون، اور یہ کامیاب ہیں۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين۔ جب قرآن پڑھا جا رہا تھا مکہ کے اندر، تو قرآن پاک کی اتنی تاثیر تھی کہ لوگ اس کے جو اس کا اثر ہے اس کو لے لیتے تھے، اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اسے سنتے تھے، اور جب سنتے تھے تو ایمان لے آتے تھے۔ تو اب کفار نے مشورہ کیا کہ اس کو کیسے روکا جائے۔ اب آپ دیکھیں ذہنیت اس دور کے لوگوں کی اور آج کی آپ کو بالکل ایک جیسی لگے گی۔ تو انہوں نے پلان کیا کہ اس قرآن سے لوگوں کو کیسے دور کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا قرآن سے دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، تم ایسی محفلیں سجانا شروع کر دو جس میں لہو و لہب ہو، جس میں کھیل تماشا ہو، جس میں فحاشی و عریانی ہو، گانے ہو اور افسانے ہو، ڈرامے ہوں، تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خرید کر لاتے ہیں کھیل کی باتوں کو۔ تو پھر ان میں سے کچھ گئے اور روم اور ایران سے ان کے تھیٹر اور ان کی اس وقت کی جو محفلیں ہیں، ان کی جو قصے کہانیاں ہیں، اور ان کا جو آرٹ ہے، ان کا جو کلچر ہے وہ لے آئے، اور وہ محفلیں انہوں نے سجانی شروع کر دی۔ اس طرح ہاں، تو یہ پروپیگنڈا اور یہ میڈیا یہ ہاں یہود ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ ان کو اس میں لگائی رکھو تو یہ نماز کی طرف بھی نہیں آئیں گے، قرآن کی طرف بھی نہیں آئیں گے۔ اور میں نے پڑھا ہے پتہ نہیں کیا ہے، یہ جس میں موبائل اور ایپل کا ہاں 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 اس نے اپنے ادارے جو ہے نا اس میں موبائل میں ہاں وہ جو اسٹوڈنٹ ہے ان کو رکھ رہے ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگا، ہاں ہمیں دیکھنے کو کھا رہے ہیں۔ تو لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ انہیں روکیں اللہ کے راستے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، تو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ان پر ہماری آیات سنائی جاتی ہیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو یہ پیٹھ پھیر کر اور غرور سے مڑ جاتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا ان کے دل آنکھ ان کی جو کان ہیں بہرے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، لہم جنات النعیم، تو ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، وهو العلیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر علم بغیر عمد ترونها، اس نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستونوں کے تم اسے دیکھتے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں جما دیے پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ لڑک نہ جائے تمہارے ساتھ،
وبس یعنی اس کا بیلنس کریٹ کرنے کے لیے. وبث فيها من كل دابة اور اس میں بسائے ہر قسم کے جانور. وأنزلنا من السماء ماء اور آسمان سے پانی اتارا. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم اور اس کے ذریعے ہر قسم کی پاکیزہ جو نباتات ہیں وہ اگائیں. هذا خلق اللہ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے. فأروني ماذا خلق الذين من دونه تو جو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کی تخلیق مجھے دکھا دو. بل الظالمون فی ضلال مبین لیکن ظالم جو ہیں وہ سری گمراہی میں. یعنی اتنے ہٹ درم ہیں کہ سب کچھ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو ان کے شریک ہیں انہوں نے ککھ بھی پیدا نہیں کیا، تنکا بھی پیدا نہیں کیا، اس کے باوجود ان کی طرف عقل یعنی ماری گئی ہے نا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ اور لقمان کو ہم نے حکمت دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. حضرت لقمان ان کے بارے میں مختلف آراء ہیں، کیا یہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے. تو زیادہ راجح بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن اللہ کے ایک نیک بندے اور عقل مند انسان تھے، حکیم تھے. حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اور ان کی حکمت اور دانائی عرب میں مشہور تھی، اور لوگ ان کی حکمت اور اقوال سے واقف تھے، تو ان کا ذکر کیا تھا. جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے وَهُوَ يَعِظُهُ تو ہم نے لقمان کو عطا کی حکمت کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ اور جو شکر کرے گا تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہے. وَمَن كَفَرْ اور جس نے ناشکری کی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ تو اللہ بے نیاز ہے اور تعریف ہے اسی کے لیے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا. تو یہ بیٹوں کے لیے بہترین نصیحت ہے، باپ کی طرف سے بیٹوں کے لیے بہترین نصیحت ہے. یا بنی لا تشرک باللہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑی بے انصافی ہے اور ظلم ہے. ووصینا الانسان بوالدیہ اور انسان کو ہم نے تاکید کی ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. حملته امه وهنا على وهن اس کے حمل کو اٹھایا اس کی ماں نے تھک تھک کر. وفصاله في عامین اور پھر 2 سال لگے اس کے دودھ چھڑانے میں. ان اشکر لی تو اللہ انہیں حکم دیتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو. ولوالدیک اور اپنے والدین کی شکر گزار بنو. الی المصیر آخر میں تمہیں میری طرف آنا ہے. یعنی والدین کا بھی حق ہے کہ ان کا شکر ادا بجا لے انسان. یہاں بچے کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا. وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ کوشش کریں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي کہ تو شرک کرے میرے ساتھ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے فَلَا تُطِعْهُمَا تو پھر ان کی بات کو نہ مان. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لیکن دنیا میں ان کے ساتھ دستور کے مطابق پیش آؤ. اگر وہ مشرک ہیں تب بھی دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ دستور کے مطابق پیش آؤ، ان کے حقوق ادا کرو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اور وہ راستہ چلو جو میری طرف آتا ہو. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ تو پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کام کرتے تھے. یا بنی اے بیٹے إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ اے میرے بیٹے اگر ایک ذرہ برابر بھی کوئی رائی کا دانہ ہو اور تو اسے کسی صاف ستھری چٹان پر رکھ دے، کسی پتھر پر رکھ دے،
اور یا آسمانوں میں کہیں رکھ دے یا زمین میں کہیں رکھ دے، اللہ اسے لا حاضر کرے گا۔ یعنی اللہ کے علم سے، اس کی نگاہ سے، اس کی بصیرت سے، اس کے احاطے سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی باہر نہیں ہے اس کائنات میں۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے اور خبردار ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کر، وأمر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور جو تجھ پر مصیبت آئے اس میں صبر کر، ان ذلک من عزم الامور، یہ بہت ہمت والے کام ہیں۔ ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے گال مت پھلا لوگوں کے لیے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چل۔ گال پھلانا یعنی لوگوں سے منہ بنا کر بات کرنا، اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ایک اترانے والے اور بڑائی کرنے والے کو۔ واقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں درمیانہ رو اختیار کر، نہ بہت زیادہ اکڑ تیز چل نہ آہستہ چل۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو نیچا رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، زیادہ سخت آواز اور کرخت آواز تو گدھے کی ہوتی ہے، تو چیخ چیخ کر بات نہ کر۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، کیا یہ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر رکھا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت چاہے کھلی ہو یا چھپی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور وہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن دلیل کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو كان الشیطان یدعوہم الی عذاب الصغیر، تو کیا یہ تب بھی پیروی کریں گے جب شیطان ان کو بلائے ایک بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن، اور جس نے اپنے چہرے کو سیدھا کر لیا اللہ کی طرف اور وہ نیکوکار ہوا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، وإلی اللہ، ایسے مضبوط سہارے کو پکڑ لیا، وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ کی طرف تمام امور کا انجام ہے۔ ومن کفر فلا یحزنک کفر، اور اگر کوئی کفر کرتا ہے تو آپ کو ان کا کفر غمگین نہ کرے۔ الینا مرجعہم، انہوں نے ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، فننبئہم بما عملوا، تو ہم انہیں بتائیں گے ان کے اعمال کے بارے میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا فائدہ دیں گے اس دنیا میں، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر انہیں لوٹائیں گے اس سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے اللہ کی تعریف ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، یعنی اتنا تو جانتے ہو چلو کہ کائنات کا مالک اللہ ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور تمام خوبیوں والا ہے۔ ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر ہوتے اس زمین کے سارے درخت قلم، والبحر یمدہ من بعد 7 ابحر، اور سمندر اس کی سیاہی اس کے بعد 7 سمندر اور، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمے ختم نہ ہوتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ زمین کے سارے درخت قلم بن جائے اور یہ سمندر اور اتنے ہی اور، یہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں
اور لکھنا شروع کر دیں تو اللہ کی کلمات کو اور اللہ کی نعمتوں کو نہیں لکھ سکتے۔ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی بار کسی کو پیدا کرنا، یعنی اس کے لیے وہ مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ اللہ داخل کرتا ہے دن کو رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے اس کام پر لگا دیے ہیں سورج اور چاند، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک اپنے مقرر وقت پر چل رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ خبر رکھتا ہے جس کی تمہارے اعمال کی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جو اس کے علاوہ تم پکارتے ہو وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی ہے بہت بلند اور بالا اور بڑائی والا۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کی نعمت سے، لیوریکم من آیاتہ، تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی آیات، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، تو اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب ان پر چھا جاتی ہیں موجیں جیسے بادل، یعنی طوفان کے نتیجے میں موجیں اتنی اوپر آ جاتی ہیں کہ جیسے بالکل بادل ہوں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ پکارتے ہیں اللہ کو دین اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ ہیں جو میانہ رو ہیں، وما یجہد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات میں کوئی جھگڑا نہیں کرتے سوائے ان کے جو جھوٹے ہیں اور ناشکرے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے بچتے رہو، واخشوا، اور ڈرتے رہو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، اور اس دن سے بچو اور ڈرو جس دن کام نہ آئے گا والد اپنے بیٹے کے، اور نہ بیٹا بچا پائے گا اپنے باپ کو کسی چیز میں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں اللہ کے بارے میں وہ دھوکے باز دھوکے میں ڈال دے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور اللہ جانتا ہے اس گھڑی کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی اتارتا ہے بارش، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کے دن وہ کیا کرے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس بھی نہیں جانتا کہ کس زمین پر اس کی موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا جاننے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ السجدہ، یہ بھی مکی صورت ہے۔ الم الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اتارنا اور اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا میں شک کیا جائے، اور یہ پروردگار کی طرف سے، عالمین کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر، تاکہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے جن کے پاس پہلے ڈرانے والا نہیں آیا، من قبل کہ آپ سے پہلے، لعلهم یہتدون، تاکہ وہ راہ پر آئیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا شفیع،
اور تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور نہیں کوئی اس کے علاوہ حمایتی ہے، اور نہیں اس کے علاوہ کوئی سفارشی ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت پکڑو گے؟ یدبر الامر، وہ تمہارے لیے تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور پھر چڑھتے ہیں اس کے پاس ملائکہ ایک ایسے دن جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو، یعنی عالم امر کا ایک سال ہمارے 1000، عالم امر کا ایک دن، عالم امر کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، اور قیامت کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ بھی قرآن میں ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ عالم الغیب والشہادہ ہے، العزیز، وہ ذات چھپے کا علم رکھنے والا اور کھلے کا علم رکھنے والا اور زبردست اور رحم والا، الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جس نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا، وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کو شروع کیا گارے سے، انسان کی تخلیق شروع کی گارے سے، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی اولاد کو آگے بڑھایا ایک بوند سے جو بے قدر ہے، ثم سواہ، پھر اسے بنایا برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں پھونکی اپنی روح، وجعل لکم السمع والابصار، اور تمہارے لیے پیدا کیا کان اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم تھوڑا کم ہی غور کرتے ہو، وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اور کہتے ہیں جب ہم رل جائیں گے زمین میں، انا لفی خلق جدید، یعنی ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہمارے لیے دوبارہ بنایا جانا ہے، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، لیکن یہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں، قل یتوفاکم، کہہ دیجئے تمہیں پورا قبض کر لے گا ملک الموت، فرشتہ موت کا، الذی وکل بکم، جو تم پر مقرر ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، اور کاش تم دیکھ سکو جب یہ مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم پر نظر کرم کر، وسمعنا، اور سن لیا ہم نے، فرجعنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور سن لیا، فرجعنا، تو ہمیں دوبارہ بھیج، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، بے شک ہمیں یقین آ گیا، ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها، اور اگر اللہ چاہتا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت کی راہ پر لگا دیتے، ولیکن حق القول منی، لیکن میری طرف سے بات سچی ہے، لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، کہ میں بھر کر رہوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، فذوقوا، پس چکھو، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کہ تم نے بھلا دیا آج کے دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم، ہم نے بھی بھلا دیا تمہیں، وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون، اس لیے کہ تم جو کام کرتے تھے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا، اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، الذین اذا ذکروا، جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، بہا، اس قرآن کے ذریعے، خروا سجدا، تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کے حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ غرور اور تکبر نہیں کرتے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تو یہ آیت سجدہ ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ رب کو پکارتے ہیں خوف سے، ڈر کر بھی اور امید سے بھی، ومما رزقناهم ينفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین، تو کوئی نفس نہیں جانتا ہم نے کیا چھپا رکھا ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے،
جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ان کے اس اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، تو بھلا جو ایمان لایا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو نافرمان ہو؟ لا يستوون، یہ برابر نہیں ہے۔ اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوى، ان کے لیے باغ ہے رہنے کے لیے، نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمانی ہے ان کے لیے ان کے اعمال کے نتیجے میں۔ واما الذين فسقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فمأواهم النار، تو آگ ہے ان کے لیے ٹھکانہ، کلما ارادوا، جب وہ چاہیں گے، ان یخرجوا منها، کہ اس سے باہر نکلیں، اعیدوا فیہا، دوبارہ پھینک دیے جائیں گے اس میں، وقیل لهم ذوقوا عذاب النار، اور کہا جائے گا کہ چکھو اس عذاب کو، الذی کنتم به تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم انہیں چکھاتے رہیں گے تھوڑے عذاب کے بعد اس سے بڑا عذاب، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پھر آئیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے سامنے جس کو سمجھایا گیا آیات رب، اپنے رب کی آیات اس کو سنائی گئیں، سمجھائی گئیں، بتائی گئیں، ثم اعرض عنها، لیکن وہ ان سے منہ موڑا اس نے۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ دھوکے میں نہ رہیں اس کے ملاقات کے بارے میں، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنایا اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا، پیشوا بنایا، جو راہ چلاتے تھے لوگوں کو ہمارے امر سے، لما صبروا، اس لیے کہ وہ صبر کرتے تھے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بارے میں یہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، تو کیا ان کو راہ نہ سوجھی اس بات کی کہ کیسے ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے لوگوں کو، من القرون، بستیوں والوں کو، ویمشون فی مساکنہم، جبکہ یہ ان کے گھروں میں گھومتے پھرتے ہیں، ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، تو کیا سنتے نہیں، اولم یرو، اور کیا یہ دیکھتے نہیں، انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کہ ہم نے پانی چلایا اس زمین کی طرف جو چٹیل ہے، فنخرج به زرعا، اور پھر اس سے ہم نے کھیتی اگائی، تأکل من، جس سے تم کھاتے ہو، انعامہم، تأکل منہ انعامہم، جس سے ان کے چوپائے کھاتے ہیں، وہ انفسہم، اور یہ خود بھی، افلا یبصرون، تو یہ دیکھتے نہیں، ویقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، اور کہتے ہیں کب ہوگا وہ فیصلہ اگر تم سچے ہو، قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا، تو کہہ دیجئے کہ فیصلے کا دن جب آئے گا تو وہ فائدہ نہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، ایمانہم، ان کے ایمان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ولا هم ينظرون، اور نہیں ان کو ڈھیل دی جائے گی، فاعرض عنہم، بس آپ خیال چھوڑ دیجئے ان کا، وانتظر، اور انتظار کیجئے، انہم منتظرون، یہ بھی منتظر۔ آگے ایک پاؤں اور ہے سورہ اس بارے میں، تو وہ ابھی پڑھیں یا بعد میں؟ تین صفحے ہیں، پڑھ لیں؟ ہاں سارے ویڈیو میں ذکر آیا موسیٰ علیہ السلام، کہ آپ شک نہ کریں، ہاں، یہ پہلی دفعہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، کس کے؟ یہ جو آیا نا یہ آج بڑا تاکم کی مجیات، نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ ہاں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے آتی کی موسیٰ کو کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ مت دھوکے میں آئے اس کے ملاقات کی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اچھا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کتاب دی،
اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتاب کے حوالے سے ہاں تو یہ جملہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کتاب ہو سکتا ہے یہ سورج ابتدائی زبانوں میں آئی ہو۔ ہاں یہ زور کے بعد بیٹھنا ہے تو نہیں، یہ ذرا ایک پاؤں پڑھ لیتے 10 منٹ ہے۔ چلے پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ، یہ سورہ احزاب ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس میں بھی بہت سارے مباحث آئیں گے، وہ وقت پہ بات کریں گے ان پہ۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کیجیے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور جو آپ کی طرف اللہ نے وحی کی ہے اس کے اتباع کیجیے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تمہارے لیے کارساز۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبہ فی جوف، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اللہ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہم امہاتکم، اور نہیں اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو تمہاری ماں بنایا ہے جن پہ زہار کرتے ہو۔ عرب کے اندر یہ ایک قبیح رسم تھی کہ بیوی سے لڑائی ہو جاتی تھی تو کہتے تھے کہ جاؤ تمہاری پیٹھ میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی، اور پھر اس کو وہ حرام سمجھ لیتے تھے اپنے اوپر، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے کہ اس سے وہ تمہاری ماں نہیں ہو جاتی، اور یہ جو تمہارا قول ہے یہ فضول بات ہے، اور اس پر پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے معافی بھی مانگو اور کفارہ دو۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے ہیں، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ سے نکالی ہوئی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اللہ سچ بیان کرتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی راستہ سجاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان بیٹوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے۔ فإن لم تعلموا آباءهم، بس اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے، فإخوانکم فی الدین، تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وموالیکم، اور تمہارے رفیق ہیں، ولیس علیکم جناح، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما اخطأتم بہ، جو تم سے بھول چوک ہو گئی ہے، ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو تم دل کے ارادے سے کرو گے، وکان اللہ غفور رحیم، تو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کے لیے سب سے بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ ان کی جانوں سے زیادہ، اور اس کی جو بیویاں ہیں یہ ان کے لیے مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور جو قرابت دار ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے آپس میں رشتہ دار ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنین اور مہاجرین میں سے، الا ان تفعلوا الى اولیائہم معروفا، سوائے اس کے کہ تم اپنے اولیاء کے ساتھ، اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہو۔ وکان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور یہ چیزیں کتاب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے بھی، وَمِن نوح، اور نوح سے، وَإِبْرَاہِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ابن مریم، اور ان سب سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ پوچھے اللہ سچوں سے ان کے سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو ذکر کرو، یاد کرو وہ نعمت جو اللہ نے تم پر کی ہے، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر آئے جنود یعنی لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، پھر ہم نے تم پر ایک ہوا بھیجی، وجنودا لم تروها، اور وہ فوجیں اتاری جو تم نہیں دیکھتے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا تھا۔ غزوہ احزاب کی بات ہو رہی ہے، جب مسلمان مدینہ میں سکڑ آئے تھے اور باہر لشکر آ گئے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا بھیج کر انہیں بھگا دیا وہاں سے، 1 مہینہ بہرحال وہ وہاں رہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ آئے چڑھ دوڑے تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور وہ نکل آئے تمہارے قدموں کے نیچے سے، واذ زاغت الابصار، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آنے لگ گئے، وتظنون باللہ ظنونا، اور تم لگ گئے اللہ کے بارے میں طرح طرح گمان کرنے۔ یعنی جو کمزور لوگ تھے وہ کہتے تھے اس مصیبت سے اللہ ہمیں کیسے نجات دیں۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس موقع پر آزمایا گیا اہل ایمان کو، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں سخت جھنجھوڑا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب کہا منافقین نے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دل میں بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول کے جو بھی وعدے تھے وہ جھوٹے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے یثرب والو تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، سو واپس چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور بہت سارے لوگ وہ اجازت چاہنے لگے، منہم النبی، نبی سے، یقولون ان بیوتنا عورا، اور کہنے لگے ہمارے گھر بالکل بے پردہ ہو گئے۔ مسلمان سارے کے سارے محاذ پہ تھے، گھر بالکل اکیلے تھے، تو منافقین نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ پیچھے اگر دشمن نے ہمارے گھروں پر حملہ کر دیا تو ان کو کون بچائے گا۔ تو اب اگر ادھر مسلمان محاذ چھوڑتے ہیں تو کفار آگے سے آگے بڑھ جائیں گے، اور اگر ادھر رہتے ہیں تو پیچھے گھروں کا سب کو خطرہ ہے۔ تو جو منافقین تھے یا کمزور لوگ تھے انہوں نے کہا ہمیں چھٹی دیجیے، ہم ذرا اپنے گھروں کی خبر لیں۔ وما ہی بعورا، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ بس بھاگنا چاہتے تھے۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر شہر میں کوئی گھس آئے اس کے کناروں سے، ثم سئلوا الفتنہ، اور ان سے چاہے کہ ان سے فتنے میں چاہے دین سے بچنا، لآتوها، تو وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور بہت جلدی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ، حالانکہ یہ اللہ سے عہد کر چکے ہیں اس سے پہلے، لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کی پیٹھ نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیا ہوا جو وعدہ ہے اس کے بارے میں تو پوچھو گی۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارَ إِنْ فَرَرْتُمْ، کہہ دیجئے تمہیں تمہارا بھاگنا فائدہ نہیں دے گا، من الموت، مرنے سے، او القتل، اور قتل کیے جانے سے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور پھر بھی تم تھوڑا ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، کہہ دیجیے اللہ سے تمہیں کون بچائے گا، ان اراد بکم سوء، اگر اللہ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے، او اراد بکم رحمہ، اور اگر چاہے تو تم پر مہربانی کرے، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، اور یہ نہ پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی ولی، دوست اور مددگار۔ قد يعلم الله المعوقين، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو بیٹھے رہے، منکم، پیچھے تم میں سے، والقائلین، اور کہتے تھے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، ہماری طرف آ جاؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑا، اشحۃ علیکم، وہ دریغ رکھتے ہیں تم سے، یعنی تم سے اپنے دلوں میں تمہارے لیے کجی رکھتے ہیں، فإذا جاء الخوف، جب خوف کا کوئی موقع آتا ہے، رأیتہم، تو تم دیکھو گے انہیں، ينظرون الیک، آپ کو ایسے دیکھتے ہیں، تدور اعینہم، اور ان کی آنکھیں ایسی پتھرائی ہوئی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے کسی پر بے ہوشی طاری ہو جائے موت کی، یعنی ان کے اندر خوف اتنا بھر گیا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں سے اس کی جھلک نظر آ رہی۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف اتر جائے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو اپنی زبانوں کو کینچی کی طرف چلائیں گے، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، اور آگے بڑھ کر کہیں گے کہ ہم نے بھی اس میں بڑا حصہ لیا۔ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا ان کے اعمال، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوجیں کبھی نہیں جائیں گی، وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ،
اور جب یہ فوجیں آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ یہ کسی طرح صحرا میں نکل جائیں. یسألون عن انبائکم، اور لوگوں سے تمہاری خبریں پوچھیں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے درمیان ہو تو یہ لڑائی نہیں لڑیں گے مگر بہت کم. ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ صحرا میں چلے جائیں، بدوؤں کے ساتھ خیموں میں رہیں، اور آنے جانے والے سے پوچھیں کہ کیا ہوا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اب یہ آیت دیکھیں کہاں نازل ہو رہی ہے. ویسے تو یہ آیت عمومی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لیکن جس کانٹیکسٹ میں نازل ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کے وقت پامردگی دکھانا، ثابت قدمی دکھانا، جان اور مال کی قربانی دینا رسول اللہ کی وہ سنت ہے جس میں تمہارے لیے نمونہ ہے. قربانی کے موقع پر بھاگ جانا یہ ٹھیک نہیں. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اس کے لیے ہے جو امید رکھتا ہے آخرت کی اور اللہ سے ملاقات کی. وذكر الله كثيرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اور مومنین نے جب دیکھ لیا ان فوجوں کو، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، تو کہنے لگے یہی تو وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا. وصدق الله ورسوله، اور اللہ نے سچ کہا تھا اور اس کے رسول نے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو گیا. فوجوں کے آنے سے منافقین کے نفاق میں اضافہ ہو گیا اور ایمان لانے والوں کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، مومنین میں سے وہ مردان کار جنہوں نے سچ کر دکھایا اللہ کے ساتھ وہ وعدہ جو انہوں نے کیا تھا. فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے کسی کی نظر ہم نے پوری کر دی. ومنهم من ينتظر، اور کچھ ابھی اس انتظار میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنی بات کو بدلا نہیں. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے سچوں کو ان کی سچائی کے بدلے. ویعذب المنافقین، اور عذاب دے منافقین کو انشاء اگر چاہے. او یتوب علیہم، یا انہیں معاف کر دے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور پھیر دیا اللہ نے منکروں کو اپنے غصے میں اور ان کے ہاتھ نہ لگی کچھ بھلائی، یعنی وہ بغیر کچھ حاصل کیے وہاں سے چل پڑے. اللہ تعالیٰ انہوں نے خائب و خاسر کر دی. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور لڑائی کے معاملے میں اللہ مومنین کے لیے کافی ثابت ہوا، یعنی بغیر لڑائی کے اللہ نے انہیں فتح دے دی. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، زور والا ہے، زبردست ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور پھر اتار دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پشت پر جو من اہل الکتاب، یعنی جو بنو قریظہ تھے یہ مسلمانوں کی پشت پہ تھے. تو جب وہ چلے گئے کفار تو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا مسلمانوں کو ان کی طرف، ان کے قلعوں میں، ان کی گھڑیوں میں، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے دھاک بٹھا دی مسلمانوں کی. فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، اور پھر کتنوں کو تم نے جان سے مار دیا اور کتنوں کو قید کر لیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ نے دلا دی ان کی زمین تمہیں. وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھر. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال. وَأَرْضًا لَمْ تَطْئُوهَا، اور ان کی وہ زمینیں جس پر ابھی آپ گئے نہیں تھے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی قل لأزواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، ان کنت تردن اللہ، اگر تم چاہتے ہو. یہاں تک سورہ احزاب کی بات تھی وہ ختم ہو گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات کی طرف بات آ رہی ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم اگلی اس پر بات کریں گے.